دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقام کو، آپ کے نام کو اور آپ کے نام ہی کو نہیں، آپ کے کام کو اور آپ کے کام ہی کو نہیں، آپ کے پیغام کو بلند کیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے، اس کو ہم کاپی کریں اور انسانیت تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یلیق بجلال وجہہ وعظمت شانہ وعلی کبریائہ، وأصلی وأسلم علی رسولہ النبی الأمی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال تعالى إنك لعلى خلق عظيم۔ وقال تعالى وجعلناك إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا۔ محترم حضرات، اس وقت کئی مہینوں سے آپ نے اخبار کی سرخیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ذات و صفات سے متعلق جو بحثیں ہیں وہ چھڑی ہوئی ہیں، لیکن یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فضل انسانیت پر ہوا ہے اور اللہ کا جو کرم انسانوں پر ہوا ہے، ان میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کا نبی بنایا، خواہ یہ امت دعوت ہو یا امت اجابت، جس کا مقام خود اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہو، جس کی رفعت شان کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہو، جن کی مقام بلندی کو خود اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہو، جس کی شہادت اول دن سے لے کر قیامت کی صبح تک یہ سورج کی کرنیں دے رہی ہیں، جس کی شہادت، جس کی بلندی کا تذکرہ یہ ستارے اپنے مشاہدے میں کیے ہوئے ہیں، دنیا کی کوئی شخصیت ایسی نہیں گزری ہے جس کا تذکرہ اس انداز سے کیا گیا ہو جس انداز سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ باضابطہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی فضیلت میں آپ کے مقام کی بلندی کا تذکرہ کرتے ہوئے سورتیں نازل فرمائی ہیں۔ سورۃ الانبیاء میں آپ کا تذکرہ، بطور خاص سورہ محمد میں آپ کا تذکرہ، سورہ احزاب میں آپ کا تذکرہ، مختلف مقامات پر آپ کا تذکرہ، اور سورہ الم نشرح میں پورا تذکرہ آپ ہی کا موجود ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ علماء موجود ہیں، ادباء موجود ہیں، عربی زبان کی جو نزاکت ہے، اس کی جو حساسیت ہے، اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ قرآن پاک نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں جو اسلوب اختیار کیا ہے، جو منہج اختیار کیا ہے، جو طریقہ اختیار کیا ہے، وہ بالکل ہی
عجیب و غریب انداز سے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، محبت کا، اپنائیت کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، جس میں محبت بھی لامحدود معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز سے تذکرہ کیا ہے آپ سوچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکا اور انکا کی قید بڑھائی ہے، یہ عربی زبان و ادب کا آشنا ادیب جھوم اٹھتا ہے اور اس کی معنویت میں، اس کے اندر جو گہرائی اور گہرائیت ہے اس میں غور کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں تذکرہ نہیں کیا کہ میں آپ کے ذکر کو بلند کر رہا ہوں، علم نشرح لک ورفعنا ذکرک نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا ورفعنا لک ذکرک، لکا آپ کے لیے، آپ کی وجہ سے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کی وجہ سے، آپ کی خاطر ہم نے آپ کے بوجھ کو اٹھایا۔ یہ جو اسلوب اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا ہے، یہ اسلوب ایسا نرالا ہے کہ کسی سے جب محبت ہوتی ہے، کسی سے جب انسیت ہوتی ہے تو یہ اسلوب اختیار کرتے ہیں عام طور پر۔ جیسے آپ کسی کے ہاں جائیں تو وہاں پر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے آپ کے لیے آیا ہوں، آپ کی وجہ سے آپ کے لیے آیا ہوں۔ تو اس جملے میں جو شفقت ہے، جو محبت ہے، جو معدت ہے، جو الفت ہے، وہ اس جملے میں نہیں جس میں یہ کہا جائے کہ میں آپ کے گھر آیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خود کیا ہے، آپ کے نام کو خود اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا ہے۔ دنیاوی حیثیت سے بھی اور اخروی حیثیت سے بھی کوئی آپ کی مثال نہیں ہے، کوئی آپ کا نظیر نہیں ہے۔ دنیا انسانیت میں کوئی آپ جیسا پیدا نہیں ہوا، نہ سیرت میں نہ صورت میں۔ اس لیے صاف یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں، یہ بتا دے لا مجھ کو دیکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے۔ اب اگر اتنی عظیم ہستی کا تذکرہ کوئی غلط انداز سے کرتا ہے، برے انداز سے کرتا ہے، تو بہت زیادہ افسوس کرنے کی بات نہیں ہے۔ فارسی کا محاورہ ہے در شر خیر بر انگیزد، شر کے بیچ سے خیر پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو ہمارے تمام علماء جانتے ہیں اور جو دیندار مسلمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کی بعثت ہوئی تو سب نے آپ کو ساحر کہا، جادوگر کہا، مجنوں کہا، دیوانہ کہا، پاگل کہا، جو القاب بدنما ہو سکتے تھے وہ سب آپ کی ذات سے چسپاں کیے گئے۔ لیکن کیا حقیقت بھی ایسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تھے؟ حقیقت سر چڑھ کر بولتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمت اللہ نے عطا فرمائی تھی، جو رفعت اور بلندی عطا فرمائی تھی، یہ سب اسی کے اشارے ہیں۔ گویا مشرکین مکہ، دشمنان اسلام دبی زبان سے اس بات کا اعتراف و اقرار کرتے ہیں کہ جس ہستی پر میں کیچڑ اچھال رہا ہوں اور جس کو برا اور بھلا کر رہا ہوں، وہ ہستی اتنی بڑی ہے کہ انہی کے اوپر کیچڑ اچھالا جا سکتا ہے، انہی کو بدنام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن زمزم کے پانی کو چاہے کسی پانی میں ملا دیا جائے، وہ زمزم کا پانی زمزم ہی کا پانی رہے گا، حقیقت نہیں بدلتی۔ دودھ بیچتے ہیں لوگ عام طور پہ، پانی ملا کر کے بیچتے ہیں، لیکن دودھ کا غلبہ، دودھ کا جو رنگ ہے وہ اپنا رنگ ظاہر کرتا رہتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کو ان لوگوں نے صرف اس وجہ سے نہیں خراب کیا کہ آپ ایسے ہیں، بلکہ جو جھوٹی شہرت کے دعوے دار ہوتے ہیں اور جو لوگ جھوٹی شہرتیں چاہتے ہیں، عام طور پر کسی عظیم ہستی پر، کسی انقلابی شخصیت کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں یا شاعر اسلام کے اوپر، تاکہ ان ذرائع کے ذریعے سے ان کی جھوٹی شہرت ہو جائے۔ نبی مکرم کو کون برا کہہ سکتا ہے
جس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلندی عطا فرمائی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھتے چلے جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت میں اس وقت کا جو اعلیٰ گھرانہ تھا، ان گھرانے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ کا تعلق آل ابراہیم سے ہے، آپ کا تعلق اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے، آپ بنو ہاشم اور قریش کے نامور فرزند ہیں۔ فخریہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں۔ میرا گھرانہ ویسا نہیں ہے جس گھرانے کے تعلق سے جھوٹ کو چسپاں کیا جا سکتا ہے۔ میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جو خانہ کعبہ کی تولیت کرتا ہے، خانہ کعبہ کی ذمہ داری اٹھائے ہوا ہے، خانہ کعبہ کے مختلف مناصب پر فائز ہے۔ امت کے اندر جو لوگ اس وقت سب سے مشہور قبیلہ، مشہور خاندان، اس خاندان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا۔ یہ غیر اختیاری چیز ہے، انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی خاندان میں پیدا ہو جائے، کسی خطے میں پیدا ہو جائے، کسی علاقے میں پیدا ہو جائے، کسی کے اختیار میں نہیں، لیکن غیر اختیاری بنیادوں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے سب سے اشرف خاندان میں پیدا فرمایا، اور بچپنے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عظمت، آپ کے مقام کو بلند کرنے کے جو ذرائع ہو سکتے ہیں، جو وسائل ہو سکتے ہیں، ان سارے ذرائع کو آپ کی ذات کے ساتھ فٹ کرتا چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سینہ مبارک کو 2 مرتبہ چاک کیا گیا۔ سیرت نگار جانتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو 2 مرتبہ چاک کیا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا، آپ کے سینہ مبارک کو انوار و حکمت سے بھر دیا گیا، علوم و حکمت سے بھر دیا گیا۔ یہ دنیا کی کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں گزری ہے، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک، اور پھر اس کے بعد کے جو ادوار ہیں ان ادوار میں کوئی دنیا کی شخصیتیں ایسی نہیں گزری ہے جن کے سینے کو چاک کیا گیا، اس کو دھویا گیا، اور اس کے بعد اس میں علوم و حکمت کو بھر دیا گیا۔ یہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جن کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا۔ اب تک جتنے انبیاء کرام آئے، ان انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص گاؤں میں، ایک خاص قبیلے میں، خاص علاقے میں مبعوث کرتا رہا۔ حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کو مبعوث کیا۔ قرآن نے ذکر کیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَاكَ إِلَىٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم کی طرف ہم نے آپ کو بھیجا۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، جن و بشر سب کے لیے، کائنات میں جتنے انسان بس رہے ہیں ان سب کے لیے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جینی ہو، جتنی مخلوقات ہیں ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَاكَ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے پوری انسانیت کے لیے آپ کو نذیر و بشیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ وہ شرف ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ عظمت ہے جس مقام کے سامنے کوئی مقام نہیں حیثیت رکھتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت میں کے لیے مبعوث کیا گیا، جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا بندوبست کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا باقاعدہ انتظام کیا۔ یہ آیتیں کسی انبیاء کے سیاق میں نہیں آئی، کسی بزرگ کے سیاق میں نہیں آئی، کسی اولیاء کے سیاق میں نہیں آئی، یہ خصوصی شرف صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی آپ کو جو عظمت عطا فرمائی ہے، جو مقام عطا فرمایا ہے، جو بلندی عطا فرمائی، اس کی کوئی نظیر، اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ کائنات کے لیے آپ رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، اس وصف میں بھی آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنایا ہے۔ اسلام کے قانون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، آپ کے افعال، آپ کی صفات،
آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو اسلام کے ہر قانون کی پشت پر آپ کو رحمت کے مظاہر نظر آئیں گے۔ کوئی ایسا قانون اسلام کا نہیں ہے جس میں امن، سلامتی، رحمت کے مظاہر ظاہر نہ ہوتے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہے وہ ارشاد ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو، دونوں کے اندر رحمت کا مادہ چھپا ہوا ہے، سلامتی کا مادہ چھپا ہوا ہے، امن و شانتی کا مادہ چھپا ہوا ہے۔ کوئی ایک قانون بھی ایسا کوئی نہیں بتا سکتا۔ دنیا کے سارے انسانوں سے یہ چیلنج ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کے لیے قانون لے کر کے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس قانون کی کسی شک کے اندر، کسی دفعہ کے اندر یہ بتا نہیں سکتے کہ اس کے اندر جرم ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، کوئی ایک قانون بھی نہیں بتا سکتے۔ شریعت کے ہر قانون کے اندر رحمت کا مادہ چھپا ہوا ہے، سلامتی کا مادہ چھپا ہوا ہے۔ اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ آپ کے اس وصف میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر دنیا کی جو نعمتیں ہو سکتی ہیں، ان ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و مال فرمایا، اور یہ صرف نعمتیں اور رفعتیں اور بلندیوں کا تذکرہ دنیا کے اعتبار سے تو آپ دیکھ لیجئے، جن لوگوں نے قاضی سلیمان منصور پوری کی رحمت للعالمین پڑھی ہے، اس کی تیسری جلد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے گئے، تمام سیرت نگاروں میں سب سے نمایاں طور پر سید علامہ سلیمان منصور پوری نے رحمت اللہ علیہ میں تذکرہ کیا ہے۔ انداز انتہائی نرالا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بحر اٹلانٹک سے لے کر کے شرق سے لے کر کے غرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک، دنیا کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو۔ کوئی ایسا مقام ہے جہاں آپ کا تذکرہ نہ ہو؟ خطبہ ہو، وہاں اللہ کے ساتھ آپ کا تذکرہ، تشہد میں آپ کے ساتھ آپ کا تذکرہ، اذان میں آپ کے ساتھ اللہ کے ساتھ آپ کا تذکرہ، اقامت میں اللہ کے ساتھ آپ کا تذکرہ۔ دنیا کے ہر خطے میں کوئی ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا، کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو۔ دنیا کے ہر کونے میں جغرافیائی اعتبار سے، حدود کے اعتبار سے، خطے کے اعتبار سے اذانیں مختلف اوقات میں ہوتی ہیں، تو کیا ان اذانوں میں یہ تذکرہ نہیں ہوتا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا تذکرہ پوری دنیا کے خطے میں ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ادنا آدمی کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تبصرہ کرے، آپ کو برا بھلا کہے، تو اس کے اوپر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شیاطین صرف اپنی شہرت کے لیے، اپنی ناموری کے لیے کرتے ہیں۔ شاعر اسلام کو کبھی نشانہ بناتے ہیں، کبھی کسی عالمی شخصیت کو نشانہ بناتے ہیں، کبھی کسی مذہب کے پیروکار کو نشانہ بناتے ہیں، یہ اس لیے تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری جھوٹی شہرتیں ہو جائیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند فرمایا ہے، اس کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ دنیا کے کونے کونے میں اپنے غیر سب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ الفضل ما طرفت به الاعداء، دنیا کے 100 بڑے لوگوں کا انتخاب ایک عیسائی رائٹر نے کیا ہے، اور حیرت ہوگی آپ کو اس بات کو سن کر کے، تعجب ہوگا کہ ہر آدمی اپنے ماننے والوں کا تذکرہ پہلے کرتا ہے، تو عیسائی مصنف ہے تو ان کو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ نہیں کیا، نمبر 1 پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے۔ یہاں مرکزی لائبریری میں وہ کتاب موجود ہے، 100 بڑے آدمی، اب جا کر کے دیکھ لیجئے نبی اکرم کے جو اوصاف ہیں، ان اوصاف کا مطالعہ کرنے کے بعد دنیا اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہے کہ دنیا کا کوئی واحد ہستی ہے، کوئی عظیم ہستی ہے، رفعت و بلندی کے اعتبار سے، اپنے مقام بلند کے اعتبار سے، تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اور اگر بڑی کتابوں کو نہیں پڑھنا چاہتے تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی خطبات مدراس، اس کے 8 خطبوں کا مطالعہ کیجئے،
اور آخر میں جو خلاصہ انہوں نے بیان کیا ہے اس خلاصے کا تذکرہ کیجئے، اور ہر ایک کا جو موازنہ انہوں نے کیا ہے اس موازنے کو دیکھیے تو اندازہ ہو جائے گا کہ نبی کی کوئی مثیل نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی نظیر نہیں۔ دنیا میں کوئی انسان آپ جیسا پیدا نہیں ہوا ہے، تو دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقام کو، آپ کے نام کو اور آپ کے نام ہی کو نہیں، آپ کے کام کو اور آپ کے کام ہی کو نہیں، آپ کے پیغام کو بلند کیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے، اس کو ہم کاپی کریں اور انسانیت تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ صرف نبی کا نام نہیں، نبی کے کام کو بھی اور نبی کے پیغام کو بھی، یہ تینوں مشن ہے جس کی ذمہ داری اس امت پر عائد ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو اگر ہمیں واقعی محبت ہے تو محبت کی علامتیں ہیں، اس کی شرطیں ہیں، اس کے مظاہر ہیں۔ ان چیزوں کا جب تک کہ ہم اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک صحیح معنی میں محبت نہیں ہو سکتی۔ اپنے اللہ کے رسول سے محبت کی علامت تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے مال سے بھی زیادہ محبت ہو، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہو، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت ہو، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، مجھے سارے انسانوں میں سب سے زیادہ آپ سے مجھے محبت ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ، لیکن اپنی ذات کے علاوہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا، فوراً حضرت عمر نے فرمایا کہ میری جان سے بھی بڑھ کر آپ سے مجھے محبت ہے۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا، یہ وہ علامتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو دے کر کے گئے۔ آپ کے بارے میں اس دنیا کے اندر کوئی ہے؟ حضرت آدم کا نام لے لیجیے، حضرت نوح کا نام لے لیجیے، آپ درود نہ پڑھیے کوئی بات نہیں، لیکن مسلم کی صاف صریح روایتیں ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ آئے اور کوئی درود نہ پڑھے تو اس دنیا کا سب سے زیادہ بخیل انسان وہ ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ درود اور رحمت بھیجتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ ویصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ ویصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی اہمیت کو امام مسلم نے مسلم شریف میں تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول کا نام لینے کی بنیاد پر، آپ کے اوپر درود بھیجنے کی بنیاد پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 برکتیں نازل ہوتی ہیں، جنت کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ کوئی ہے ہستی ایسی؟ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت عیسیٰ، حضرت یعقوب، جتنے انبیاء 1,24,000 انبیاء کرام آئے ان میں سے کسی کا نام لیجئے، لیکن ان کے نام لینے کے بعد اگر آپ نے کچھ نہیں کہا تو کوئی بات نہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کا نام آ گیا اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا تو آپ سے زیادہ بخیل کوئی نہیں۔ یہ ہے وہ مقام، یہ وہ عظمت ہے، یہ رفعت ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ خود درود و سلام بھیجتے ہیں، مومن بندوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اپنے نبی کے اوپر درود بھیجو۔ تو اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا مقام بلند فرمایا ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا جو مقام عطا فرمایا ہے۔ وقت کی قلت کی بنیاد پر میں اختصار سے چند چیزوں کا تذکرہ کروں گا جس سے آپ جانیں گے کہ میرے نبی کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا، ان کی بلندی کیا ہے، انسانوں میں آپ کا مقام کیا ہے۔ آپ قبر سے سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے، آپ سے پہلے کوئی قبر سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ آپ مقام حوض کوثر پر ہوں گے، آپ مقام محمود پر ہوں گے، آپ کو لوائے حمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے جو جھنڈے ہیں، آپ کی ثنا کے جو جھنڈے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن عطا فرمائے گا، اور اس جھنڈے تلے تمام انبیاء کرام حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء کرام اس جھنڈے تلے ہوں گے۔ یہ وہ مقام ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ مقام عطا فرمائے دنیا میں کہ معراج کے سفر کی بنیاد پر سارے انبیاء کرام کی امامت کا شرف آپ کو عطا فرمایا، وہیں آخرت میں لوائے حمد عطا فرما کر کے سارے انبیاء کرام کو آپ کے سامنے جمع فرما دیں گے اور وہ تعریف کا جھنڈا آپ کے پاس۔ دنیا کے بعد آخرت کا سب سے اونچا مقام جنت الفردوس ہے، اور جنت الفردوس میں بھی سب سے اونچا مقام وسیلہ ہے، اور اسی وسیلے کی تفسیری جو آپ اذان کی دعا میں پڑھتے ہیں، آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ، وہ وسیلہ کے بعد ایک مقام فضیلہ ہے، یہ وہ مقام ہے جو عرش الہی سے قریب ہوگا، جنت الفردوس کی چھتوں سے لگا ہوگا۔ اتنا اونچا مقام دنیا انسانیت میں جس طریقے سے کسی کو عطا نہیں کیا گیا، آخرت میں بھی محمد عربی کے علاوہ یہ مقام کسی کو نہیں عطا۔ شفاعت کبریٰ آپ کو حاصل ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہتے ہیں دنیا اپنے تو کریں، تو یاد رکھیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کا جو مقام تھا، آپ کا جو مرتبہ تھا، آپ کی جو عظمت تھی، ایمان کے اوپر اگر اس کی بنیاد پر خطرہ لاحق ہوتا تھا آپ کی موجودگی میں، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا، میرے سامنے اس وقت سب سے زیادہ مخاطب طلبہ عزیز ہیں جن کے سامنے اگر حدیث کا احترام نہیں ہے، ان کا اعجاز اور ان کا اکرام نہیں ہے، اس سے محبت نہیں ہے، تو وہ ایمان خطرے میں ہے، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی موجودگی میں جس طریقے سے آپ کا مقام تھا، آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے کلام کا، آپ کے فرمان کا، آپ کے ارشادات کا وہی مقام ہے جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آواز بلند نہیں کرنا ہے، ادب سے بیٹھنا ہے، احترام سے بیٹھنا ہے، آپ کا نام لیا جا رہا ہے، آپ کی باتیں بیان کی جا رہی، کسی اور کی نہیں باتیں بیان کی جا رہی، محمد الرسول اللہ کا کلام ہے، محمد کا فرمان ہے، محمد کے ارشاد بیان کیے جا رہے ہیں، آپ کے افعال بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس سے بڑا فرمان کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ارشاد کس کا ہو سکتا ہے؟ اس فرمان کو بھی ہم نہ سنیں تو قرآن پاک نے سنایا ہے کہ ایمان خطرے میں ہے، اور احساس نہیں ہوگا کہ ہمارا ایمان نکل گیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے کلام الہی کی تعظیم کرتے ہیں، اسی طریقے سے کلام رسول کی تعظیم بھی واجب ہے۔ جس طرح سے اللہ کے حقوق ہمارے اوپر واجب ہیں، ویسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی ہمارے اوپر واجب ہیں، اور اس مشن کو جو آپ کا کام تھا، آپ کا پیغام ہے، اس مشن کو پوری دنیا میں پھیلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، آپ کے بلند مقام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورے انشراح کے ساتھ، پوری جرأت اور پوری ہمت کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اور برملا کہہ سکتے ہیں کہ میں اگر ان کی تعریف کر رہا ہوں تو بتاؤ کوئی ہستی ہے کوئی دنیا میں، ان کو میں مان لوں، لیکن کہہ نہیں سکتے دنیا کے انسان، آخر میں کہنے پر مجبور ہوگا میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، لا مجھ کو دیکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے، ظاہر ہے کہ کوئی ان جیسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے، اس پر عمل کرنے اور آپ کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔